الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين تمام تر تعریف اور توصیف اللہ جل شانہ کے لیے ہے جو تمام کائنات کا پالنے والا ہے اور لاتعداد مرتبہ ہدیہ درود السلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم کی ذات ببرکات پر کہ جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ہر شے کو پیدا فرمایا. انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی خاص توفیق کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور جو لوگ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے. آج کا جمعۃ المبارک سفر کا پہلا جمعہ ہے. یہ والی کنڈی کھول کر نہیں، دروازہ تھوڑا سا کھول دو. اور اسلامی سال کا یہ دوسرا ماہ مقدس ہے. ہمارا جو موضوع ہے وہ پہلے سے شروع ہے اور آج اسی موضوع کو مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ شہید ہیں، زندہ ہیں، اور اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس پر مشہور و معروف قرآن پاک کی 2 آیات ہیں جن سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں وہ نہ صرف زندہ ہیں بلکہ اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کنڈیشن لگائی گئی کہ تمہیں شعور نہیں، تمہارا ادراک، عقل، فہم و فراست
اتنی نہیں ہے کہ تم ان کی زندگی کو پا سکو۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ جو شہداء کی زندگی ہے وہ بڑی بلند اور اعلیٰ ہے۔ ہم اسے دیکھیں، شعور کا تعلق ہوتا ہے، عقل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک حد تک ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں انسان کے عقل سے ماورا ہوتی ہیں جو اسے سمجھ نہیں آتی۔ جب قرآن پاک کہتا ہے کہ تمہیں شعور نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے شعور سے بڑی بلند بات ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ قرآن پاک کہتا ہے شہید زندہ ہے، انہیں مردہ نہ کہو، اللہ انہیں رزق دے رہا ہے اور تمہیں اس بات کا ادراک اور شعور۔ اس کا مطلب ہے کہ شہداء کی جو زندگی ہے وہ اتنی اعلیٰ اور افضل زندگی ہے کہ عام آدمی کی عقل، فہم و فراست وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک ان کی زندگی کا معیار ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہے، اس شہید کی جو زندگی ہے، شہادت سے پہلے کی زندگی دیکھ لیں اور شہادت کے بعد کی زندگی دیکھیں۔ ایک عام آدمی ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے، نماز روزے کی اتنی پابندی بھی نہیں ہے، لیکن زندگی میں اسے ایسا موقع ملا کہ اس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب اس کی پیچھے والی جو زندگی ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی آگے والی زندگی جو اس کو نئی زندگی عطا کی گئی اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی اعلیٰ اور افضل ہے۔ کہ اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی کو سوچنا سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، اتنی اعلیٰ اس کی زندگی ہے۔ پہلے اس کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، اگر فسق و فجور میں بھی گزری ہے، جیسے بھی گزری اس کی زندگی، اور جو ہی وہ بندہ شہید ہوا اور منصب شہادت پر فائز ہوا تو اللہ اس کی پچھلی زندگی کو، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو معاف کر کے ایک اعلیٰ مقام اسے عطا فرما رہا ہے۔ ایسا مقام عطا فرما رہا ہے کہ جس تک ایک عام عقل، عام انسان کی پہنچ ممکن نہیں۔ یہ عام شہید کی بات ہے۔ اور جو آدمی پہلے ہی متقی ہو، صاحب تقویٰ ہو، عبادت اور ریاضت کے اندر یکتا ہو، وہ اگر شہید ہو جائے تو مزید اللہ اس کی زندگی کو بہتر کر دیتا ہے۔ یعنی اگر وہ پہلے ہی اعلیٰ منصب پر فائز تھا، تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر فائز تھا، اب دوبارہ شہید ہو گیا تو پہلے تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر تھا، اور آپ ایک اللہ نے اسے مزید برکتوں اور عظمتوں کی اعلیٰ رفعت کی مقام عطا فرما دیا۔ یہ دوسرا ہو گیا۔ اب تیسرا وہ ہے کہ جو آدمی اہل اللہ میں شامل ہے، مقربین کے اندر، اللہ کے خاص الخاص لوگوں کے اندر شامل ہے، وہ جب شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے تو مزید اس کی شہادت باقیوں سے بھی بلند ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے چلے جائیں، اگر کوئی صحابی ہے تو پہلے ہی وہ ساری دنیا سے بلند ہے، یعنی صحابی ہونے کی وجہ سے وہ سارے عام لوگوں سے بلند ہے، درجے میں، رفعت میں، مقام میں اعلیٰ ہے۔ اور وہ صحابی ہو کر اگر شہید ہو جائے تو اس کی جو شہادت ہوگی باقی شہیدوں سے اعلیٰ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی پہلی زندگی ہی اس جگہ پر وہ فائز تھا کہ یہاں پر عام آدمی کی پہنچ نہیں تھی، مزید اللہ نے اسے شہادت سے نواز دیا۔ اب صحابی سے آگے بھی چلے جائیں تو اگر کوئی نبی ہے اللہ کا، اور نبی پہلے ہی اللہ کے بعد اعلیٰ منصب پر فائز ہوتا ہے، اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، تو اگر کوئی نبی شہید ہو جائے تو اس کی شہادت بقیہ ساری شہادتوں سے بلند ہو جاتی ہے۔ اور اگر نبیوں کے اندر جیسے درجات ہیں، مقامات ہیں،
کرسیاں اگے اندر بہت زیادہ نے، پھر بار بار دروازہ بندے کھول دینے، ڈسٹرب کر دینے، بہت کرسیاں نے، انہوں نے بٹھاؤ یار، پھڑ کے بٹھاؤ. نعرہ تکبیر، دروازہ کھول دیو، بالکل کھول دو دروازہ، بار بار میں نہ کھولو، کنڈی لا چھڑ دو، کھول دو دروازہ سارے، سارا کھولو دروازہ، پورا دروازہ کھول دیو. جہیں دے بندے بہن نے انہیں بہ جان، ہر بندہ آ کے دروازے میں ڈسٹرب کرتا، کھلا رہنے تو دروازہ، کوئی بندہ نہ بند کرے. مہربانی جی توجہ کرو میرے، بار بار ڈسٹرب ہوتی ہے، پھر ویڈیو خراب ہوتی ہے، موضوع ذہن جو نکل جاتا ہے، اور ہر جمعے تو انہوں نے گل سمجھانی پہ کہ یار آرام نہ توجہ نہ گل سنو، پھر خراب ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. ایک عام آدمی، اللہ کا مقرب آدمی، صحابی، نبی، فرق آتے ہیں کہ نہیں اس میں مراتب کے اندر؟ تو نبی آگے ہی بلند ہوتا ہے، اور پھر نبی اگر شہید ہو جائے، لیکن عام شہید کی زندگی کے متعلق اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ، یعنی عام شہید کی زندگی اتنی بلند ہے کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. اس کی وہ زندگی علیحدہ ہے، اللہ نے اس کی زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، اللہ نے اس کی زندگی کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا، صرف اتنا کہا وہ زندہ ہے، مرنے کے بعد کیا ہے؟ زندہ ہے، اسے اللہ رزق دے رہا ہے. بس یہ بات جو ہے نا، بندے کو یہی ہضم نہیں ہوتی. شہید زندہ ہے اور اللہ اسے رزق دے رہا ہے، یہ ہضم ہونے والی بات ہے. تو جب یہ ہضم نہیں ہو رہی تو اس کی اگلی زندگی اللہ کیسے بتائے کہ اس کی کتنی بلندیوں والی زندگی ہے، رفت والی زندگی. اللہ نے صرف اتنا کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ. یہی بات ہضم تو نہیں ہو رہی کہ مر گیا ہے بندہ، قبر میں دفنا دیا گیا ہے، پھر بھی زندہ ہے. اللہ نے فرمایا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، رزق اللہ اسے دے رہا ہے. یہ بات سمجھ میں، تو یہاں کو پہلا جو درجہ اللہ نے انہیں دیا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، یہ بندوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اگر اگلی زندگی کا ایک ورق بھی اللہ بتاتا تو لوگوں کو کیا سمجھ آنی تھی. اللہ نے صرف پتہ کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، زندہ ہیں، اللہ کے انہیں رزق دیا جاتا ہے. ولکن لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور، تمہارا ادراک، فہم و فراست یہاں تک پہنچ سکتی نہیں جس مقام پر اللہ نے انہیں فائز کیا ہوا. اب یہاں پر جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شہید کے متعلق ماننا پڑتا ہے. وہاں پر یہ نہیں کہنا پڑتا کیسے، کیوں، کیسے ہوا، نہیں، بس صرف اتنا ہے کہ اس کی زندگی اتنی اعلیٰ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی نہیں. بس اب سنیے، نبی زندہ ہے، شہادت سے پہلے ہی نبیوں کی جو موت ہے وہ زندگی والی. کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکلوا اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. تو پہلے ہی نبی اعلیٰ منصب پر فائز ہیں، اور پھر نبی اگر شہید ہو جائے تو اس کا منصب کتنا اعلیٰ اور بلند ہو جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں امام حسین کی. آپ کو سمجھ آئیے نا کہ شہید کتنی اعلیٰ درجے پر فائز ہے. اب امام حسین کی بات سنیں کہ امام حسین کی جو شہادت ہے نا وہ اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے. یہ حضور کی شہادت ہے. کیسے؟ میں دو اس کی آیات سے آپ بات واضح کروں گا. پہلی بات، بہت سے نبی شہید ہوئے ہیں، بہت سے نبی جن کی امت انہوں نے انہیں شہید کیا ہے. اور جب شہید بندہ ہو جائے نا تو وہ دوسروں سے بلند ہو جاتا ہے. اور اگر نبیوں میں کوئی شہید ہو جائے تو باقی نبیوں سے بلند ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ سارے نبیوں سے بلند رتبہ کس کا ہے؟ ہمارے نبی کا. سب نبیوں سے بلند ہے رتبہ. لیکن بظاہر حضور شہید نہیں ہوئے، تبھی آپ کی وفات ہے، بظاہر حضور کی شہادت نہیں ہے. تو کوئی بندہ یہ نقطہ اٹھا سکتا تھا کہ نبی فلاں نبی شہید ہوئے ہیں، لہذا شہید کی جو عظمت ہے وہ بلند و بالا ہے، لہذا اس وجہ سے اس زمرے کے اندر حضور سے فلاں نبی بلند ہیں، افضل اور اعلیٰ ہیں. تو اللہ نے حضور کی جان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا تھا.
فرمایا کہ اے میرے نبی واللہ یعصمک من الناس، لوگوں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، آپ کو تکلیف نہیں دے سکیں گے، لیکن شہادت کا جو درجہ تھا وہ اللہ نے امام حسین سے حضور کی طرف چلایا ہے۔ شہادت کا جو درجہ تھا، جو رتبہ تھا، وہ حسین سے امام حسین کی طرف ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں نا، حضور نے فرمایا الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دیکھیں نا، جو نبوت کا فیضان ہے، نبوت کا جو تاج ہے، نبوت کا جو اعلیٰ منصب ہے، اس کے جو فیوز و برکات ہیں، ان کا سارا فیض حضور سے امام حسین کی طرف جا رہا ہے، اور انا من الحسین، حسین سے شہادت کا فیض حضور کی طرف آ رہا ہے، شہادت کا فیض حضور کی طرف آ رہا ہے۔ اور دونوں دو قسم کی شہادتیں ہیں، شہادت سری اور شہادت جہری۔ ایک سری شہادت ہوتی ہے کہ آپ کسی بندے کو خاموشی سے بندہ شہید ہو جاتا ہے، مثلا زہر دے دیا کسی کو، وہ آہستہ آہستہ کر کے شہید ہو جاتا ہے، اسے شہادت سری کہتے ہیں۔ اور جہری شہادت کہتے ہیں تلوار سے، گولی سے بندہ شہید ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں شہادتیں اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ شہادت سری کو دیکھیں نا، امام حسن کی شہادت ہے، زہر دیا گیا آپ کو 3-4 مرتبہ، اور تھوڑا تھوڑا کر کے اس زہر نے اثر کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اور شہادت جاری امام حسین کی شہادت، دونوں شہادتوں کا فیضان جو ہے نواسوں سے حضور کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں سے جتنے فیوز و برکات ہیں وہ نانا سے اپنے نواسوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اگر بندے کو یہ سمجھنا ہو کہ امام حسین کیا ہے، تو وہ ایک عام شہید کی زندگی سمجھے۔ آپ کے محلے کا کوئی آدمی ساری زندگی نماز بھی نہ پڑھی ہو، اس نے روزہ بھی نہ رکھا ہو، کچھ بھی نہ کیا ہو اس نے، وہ جا کے شہید ہو جائے، تو وہ سارے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہوتا ہے یا نہیں؟ جس نے ساری زندگی کچھ بھی نہ کیا ہو، مسجد میں بھی نہ گیا ہو، شہید ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں، مسلمان ہو، اس کا درجہ سارے لوگوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو آگے ہی سارے لوگوں سے بلند ہو، جو آگے ہی سارے لوگوں سے بلند ہو، وہ جب شہید ہوتا ہے تو اس کی زندگی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کی زندگی کو نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس پر تو انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ پچھلے جمعے جو میں نے عرض کیا تھا نا آپ سے کہ امام علی مقام کی جو شہادت ہے نا، وہ بڑی دردناک شہادت ہے۔ لیکن شہید ہو جانا، گولی لگنا، تلوار سے شہید ہو جانا ایک بات ہوتی ہے، اور شہید ہونے کے بعد جسموں پر گھوڑے دوڑانا اور سر کو کاٹ کے نیزے پر رکھ دینا، یہ دردناک باتیں ہوتی ہیں، اور یہ امام حسین کے ساتھ ہوا۔ اور صرف امام حسین نہیں بلکہ خانوادہ رسول کے جتنے لوگ شہید ہوئے تھے نا، سب کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اب دیکھیں نا، ایک سخت بھی کسی کا دشمن اور مخالف بندہ ہو تو وہ اگر کسی کو قتل کر دے نا، تو بس اتنی مخالفت ہوتی ہے زندہ بندے کے ساتھ۔ جب کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنی، یہ عام انسانوں کا کام نہیں، یہ درندوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ درندوں۔ میں 2 حوالے یہاں پر پیش کروں گا بڑے، کیونکہ ہمارا موضوع تو پیچھے سے جاری تھا نا جی، تو نئی بات میں نے کوئی نہیں جان لائی، لیکن حالات کے واقعات جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ساتھ مکس کر دیتا ہوں بات کو۔ ویسے ہی علیحدہ طور پر میں نے تیاری نہیں کی تھی اس کی، کیونکہ ہمارا موضوع ہم نے شوال سے موضوع شروع کیا تھا۔ یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے ایک علاقے میں پولیس چوکی پر حملہ ہوا، اور وہاں پر پولیس والوں کو اغوا انہوں نے کیا، شہید کیا، اور پھر ان کی لاشوں کو مسل کر دیا، ان کے چہرے پر تیزاب پھینک کے لاشوں کو لا کے پھینک دیا۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ اتنا بڑا دردناک واقعہ۔ 18-20 تو یہ بتا رہے ہیں، لیکن 28 یا 30 کے قریب جو فورسز کے لوگ تھے ان کو اغوا کیا گیا، پھر ان کو قتل کیا گیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو تیزاب پھینکا گیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں نا تیزاب پھینکنے والے، یعنی لاش کو مسل کرنے والے،
اب ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ لوگ ہیں یزیدی سوچ والے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ یزیدی سوچ ہے۔ قتل ہو جانا، کسی کو مارنا مرنا، یہ ایک عمومی بات ہے، لیکن لاش کے ساتھ زیادتی کرنا، ظلم کرنا، مسل کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھیے یہ یزیدی سوچ آج کی نہیں ہے۔ میں اگر تاریخ تھوڑی سی کھنگالوں نا آپ کے سامنے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے جس کی لاش کو مسل کیا گیا وہ امیر حمزہ سرکار ہے۔ آپ کے ناک کاٹا گیا، کان کاٹے گئے، اوزائے کاٹا گئے۔ کاٹنے کے بعد اس عورت نے ان کا ہار بنایا، گلے میں لٹکایا، کلیجہ سینہ چاہ کر کے کلیجہ نکالا گیا، اسے چبایا گیا۔ جب بندہ آپ نے مار دیا ہے، دشمنی ختم۔ ایک انسان کی دشمنی یہاں تک ہوتی ہے زندہ بندے کے ساتھ، جس کی لاش کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے، یا وہ یزید ہوتا ہے یا یزیدی سوچ والا ہوتا ہے۔ جب ہم نے تاریخ کو جان کے ایسے لپیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یزید نے جو کچھ کیا، اس کے فوجیوں نے جو کچھ کیا، یہ ہوا صرف خانوادہ رسول کے ساتھ ہے۔ میں یہاں پر جو بات کہنا چاہتا ہوں بڑی نازک بات ہے، اب اس کو سمجھیے گا، الٹا نہ لیں، اس کو سیدھے طریقے سے سمجھیں۔ بیسیوں نہیں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ جنگ بدر سے لے کر شروع ہو جائیں آپ، فتح مکہ تک اتنی غزوات ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، صحابہ شہید ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہزاروں صحابہ شہید ہوئے ہیں اسلام کی خاطر۔ کسی ایک صحابی کی لاش کو مسل نہیں کیا گیا، کسی ایک صحابی کی لاش کی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ اگر بے حرمتی کی گئی ہے تو وہ حضور کے خاندان کی گئی۔ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ان میں چن کے امیر حمزہ کی لاش کو اٹھا کر ان کو جناب ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ان کے سینے کو چاک کیا گیا، ان کے ناک کو کاٹا گیا، ان کے کان کو کاٹا گیا، ان کی آنکھیں نکالی گئی۔ کس کی؟ امیر حمزہ سرکار جو حضور کے چچا تھے۔ اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ دشمنی کہتے ہیں نا، امام زین العابدین نے فرمایا دشمن جو ہوتا ہے اگر وہ خاندانی ہونا تو اس کے ساتھ دشمنی کرنے کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خاندانی دشمن کے ساتھ آپ کا دشمن، حضرت سرکار امام زین العابدین کا قول ہے، میں وہ پورا نقل کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کربلا سے واپسی پر نا مدینہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے آ کر بات چھیڑی کربلا کی سرکار امام زین العابدین سے، کیونکہ آئی وٹنس جو ہیں کربلا کے وہ امام زین العابدین ہیں، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے سارا منظر دیکھا ہے۔ تو اس نے آ کر بات شروع کی اور کہا کہ سرکار مجھے کربلا کے متعلق کچھ بتائیں، کیا ہوا تھا وہاں پر، کیسے جنگ ہوئی، کیسے لوگ شہید ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا بس یہ بات مجھ سے نہ پوچھ، دعا کر اللہ اگر کسی کو دشمن دے تو خاندانی دے، دشمن دے تو خاندانی۔ فرمایا ہمیں جو دشمن ملا وہ خاندانی نہیں، بڑا کمینہ ہے۔ ہمیں جو دشمن ملے وہ بڑے کمینے تھے، وہ خاندانی دشمن نہیں تھے، ورنہ جو خاندانی دشمن ہوتا ہے نہ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، نہ وہ کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتا ہے، نہ کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، نہ کسی کی لاش پر حملہ کرتا ہے۔ اس کی دشمنی انسان کے زندہ ہونے تک ہوتی ہے، اور جو زندگی کے بعد بھی مرے ہوئے بندے کے ساتھ دشمنی کرے، اس کی آنکھیں نکالے، اس کا سینہ چاک کرے، وہ یا یزید ہے یا یزید کی سوچ رکھنے والا ہے۔ اب پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ یہ جتنے بھی فورسز کے لوگ ہیں کون ہیں؟ ہمارے ہی لوگ ہیں یار، ہمارے ہی بہن بھائیوں میں سے ہمارے لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ اتنی ظلم و زیادتی ہوئی، تو پورے ملک کے اندر اس سوچ کو کہا گیا کہ یہ جو سوچ ہے یہ ہے جی خوارج کی۔ کس کی؟ خوارج کی۔ جب ہم خوارجیوں کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ بڑا برا محسوس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ خارجی لوگ ہیں اور خوارج ہیں، یہ انہوں نے سب سے پہلے مولا علی سے جنگ کی، اور نعوذ باللہ مولا علی کو کہا یہ کافر ہو گئے ہیں، اور مولا علی نے ان کے خلاف جنگ کی۔ اور پھر یہ وہ خارجی سوچ ہی تھی جو یزید کے اندر موجود تھی۔ وہ تخت پر بیٹھ گیا تھا، مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا تھا، مسلمانوں کا بادشاہ ضرور بن گیا تھا، لیکن اس کے اندر جو سوچ تھی وہ خارجی لوگوں کی سوچ تھی۔ نہ عورت کی عزت ہے،
نہ چادر چار دیواری کی عزت ہے، نہ لاش کی عزت ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب تمہاری جنگ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہو تو ان کے بچوں کو نہ ماریں، ان کی عورتوں کو نہ ماریں، ان کے بوڑھوں کو نہ ماریں، ان کی فصلوں کو نہ کاٹیں، ان کے ہرے درختوں کو نہ کاٹیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، اور یہ قرآن نے SOPs مسلمانوں کو دی ہیں کہ جب تمہاری جنگ ہو غیر مسلموں کے ساتھ تو ان چیزوں کو نہ چھیڑنا، ان کے جو عبادت خانے ہیں ان کو نہ چھیڑنا، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑنا۔ دیکھیے کہ جنہوں نے بچوں کو مارا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ یزید تھا، اور جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، چادر چار دیواری کو پامال کیا، خیموں کو جلایا، وہ بھی یزید تھا۔ اور آج کے دور کے اندر بھی اگر یہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ یزید ہے، یہ یزید کی نسل سے ہے۔ اب آگے چلیے، مزید آگے چلیے، تو دردناک قسم کا یہ واقعہ ہے جسے صدیوں نہیں بھولا جا سکتا۔ کیوں نہیں بھولا جا سکتا؟ تاریخ کے اندر نبی بھی بڑے بڑے شہید ہوئے ہیں، صحابی بھی شہید ہوئے ہیں، بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن کسی کی شہادت کو اتنا مرتبہ، اتنی شہرت، آفاقی شہرت جو امام حسین کی شہادت کو ملی، کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ جب محرم آتا ہے تو تقریباً 1400 سال ہو گئے اس بات کو، اور جب محرم شریف آتا ہے تو لوگ بالکل اس طرح ہو جاتا ہے کہ واقعہ بالکل آج ہوا ہے، سوگوار حالات ہو جاتے ہیں، فضا ساری سوگوار ہو جاتی ہے۔ شدید قسم کی سردیوں کے اندر بھی محرم ہونا توجہ ہے تھوڑی، شدید سردیاں ہوں، 10 محرم والا دن دیکھ لیا جائے، آپ کو فضا کے اندر تپش نظر آئے گی، گرمی نظر آئے گی۔ کیوں کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا، شدید گرمی، پوری فضا سوگوار آپ کو نظر آئے گی۔ وجہ کیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ نبی تک شہید ہوئے ہیں، کسی کی شہادت کو اتنا رتبہ، مقام، رفعت، شہرت نہیں عطا ہوئی جتنی امام حسین کو، اس لیے کہ میرے دوستو یہ عام شہادت نہیں تھی، یہ عام شہادت نہیں تھی، یہ شہادت مصطفیٰ تھی۔ جس طرح حضور کی افاقیت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی بقا قیامت تک ہے، اس طرح امام حسین کی شہادت بھی قیامت تک ہے۔ اور یہاں پر لوگ پھر کچھ غلط ملط کر دیتے ہیں بات کو سمجھیے، جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کسی قسم کا نرم گوشہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ رکھنا، یہ غداری ہے اہل بیت کے ساتھ، یہ بہت بڑی غداری ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا اور ہیلے بہانے کرنا۔ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں پر میں کچھ تاریخی روایات کا حوالہ پیش کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر تفصیلاً بات ہوگی جی، جو اگلے جمعے ہمارا موضوع ہوگا وہ اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات ہوگی۔ واقعہ کربلا ہو چکا، واقعہ ہرہ بھی ہو گیا، مدینے پر بھی حملہ ہو گیا، بیت اللہ شریف پر بھی حملہ ہو گیا۔ 2 جماعتیں کھڑی ہوئیں کوفے کے اندر۔ ایک بزرگ آدمی تھے سلمان بن سرد، انہوں نے جماعت قائم کی جس کا نام تھا توابین، توبہ کرنے والے۔ کیا کرنے والے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خط لکھ کر امام حسین کو بلایا تھا، اور آگے حالات ایسے ہو گئے کہ یہ امام حسین کا ساتھ نہ دے سکے اور بڑے شرمندہ ہوئے، اور جب امام حسین شہید ہو گئے